محدثین کی ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے. اس فہرست کے اندر جو سب سے پہلے نمبر کے جو محدث ہیں جنہوں نے حدیث کو حفظ کرنے کا بیڑا اٹھایا اور جنہوں نے حفظ حدیث کے فن کو ترویج دیا، وہ سب سے پہلے جو تھے وہ تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ سن 7 ہجری کے لگ بھگ ایمان لائے اور 3 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے. اس عرصے کے اندر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد نہیں ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کتاب العلم کے اندر، کیا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں، فنسا ہوں، بھول جاتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ بسط رداءک، تو اپنی چادر کو پھیلا. تو ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو پھیلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے چلو بھر کر یعنی یوں اشارہ فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر کو سمیٹ لے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر کو سمیٹا تو پھر اس کے بعد فما نسیت شیئا بعدہ، اس کے بعد کوئی حدیث نہیں بھولا. یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سننے کے بعد اس کو حفظ کر لیتے. اور یہ خود بیان کرتے ہیں کہ انصار صحابی ہو گئے، مہاجر صحابی ہو گئے، جو دوسرے صحابہ کرام تھے، کوئی جو ہے وہ کھیتی باڑی میں مصروف تھا تو کوئی جو ہے وہ تجارت کے اندر مصروف تھا. تو مختلف لازمی سی بات ہے کہ انسان کی ضروریات انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو روزگار کا مسئلہ بھی ایک بڑا سنگین مسئلہ رہا ہے اور شروع سے ہی انسان کے ساتھ جو ہے وہ ضروریات میں سے ایک ضروری مسئلہ رہا ہے روزگار کا. تو دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ زیادہ تر صحابہ اکرام روزگار کے لیے جاتے پھر واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. کوئی صحابی جو ہے وہ صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائم دے رہا ہوتا ہے تو کوئی صحابی جو ہے وہ شام کے وقت ٹائم دے رہا ہوتا ہے. یعنی جس صحابی سے جتنا ہو سکتا تھا ان کی استطاعت کے مطابق وہ زیادہ تر اپنے وقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار کر انمول بنایا کرتے تھے. بلکہ ایک واقعہ صحیح بخاری کے اندر کچھ اس طرح سے آتا ہے. صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب العلم چیپٹر نمبر جو ہے وہ 3 ہے اور حدیث نمبر 89 ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا پڑوسی ہم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو قلم بند کیا کرتے تھے، یاد کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین علم کو حاصل کیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا دن گزارتا تو میرا جو پڑوسی ہے میں اس کو کہتا کہ آپ بازار جائیں، آپ وہاں جو ہے وہ کچھ محنت کریں، مزدوری کریں اور وہاں سے جب آپ تشریف لے آئیں تو جو کچھ آپ نے کمایا ہے تو وہ میں اور آپ ہم دونوں آدھا آدھا کر لیں گے اور جو کچھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے میں اس سیکھنے میں اس علم میں آپ کو پارٹیسپیٹر بنا لوں گا، آپ کو حصے دار بنا لوں گا. تو اس طرح سے ایک دن وہ جاتے یعنی باری باری تھی. ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تو وہ صحابی جو تھے وہ چلے جاتے کمانے کے لیے اور دوسرے دن جو ہے وہ عمر رضی اللہ کمانے کے لیے چلے جاتے تو وہ صحابی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے. تو اس کے بعد آ کر جو ہے وہ علم کا باقاعدہ دورہ ہوتا جیسے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم باقاعدہ علم کا دورہ کیا کرتے تھے. اسی اثنا کے اندر جو ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے سن 7 ہجری کے اندر جو ہے وہ ایمان لائے. تو اب آپ کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے ہی بیانات کے ان کے مطابق جو ہے وہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے مکمل طور پر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے علوم شریعہ کے لیے وقف کر دیا تھا. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ میں کمانے دھمانے کے لیے نہیں جاتا تھا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا، رسول اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر رہتا. اور اس 3 سال کے عرصے میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 512 سے لے کر جو ہے 527 تک جو ہے ابو ہریرہ کے بارے میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ تقریباً 5374 احادیث جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی. اب یہاں پر جو اعتراض لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ گھڑا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ شخصیت ہیں کہ جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے. تو ان سے جو ہے روایت کا جو ذخیرہ ہے وہ 50 یا 53 احادیث ہے. 50 سے 53 احادیث وہ روایت کرتے ہیں. باقی ان کے علاوہ جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کی بھی روایت 1000 حدیثوں سے کم ہے، بہت کم ہے.
تو اس 3 سال کے عرصے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 5374 احادیث کیسے حفظ کر لی؟ تو محترم ناظرین اکرام، یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو بات جو ہے معیار کے اوپر نہ ہو، یا کوئی ایسی بات ہو کہ جو ممکن نہ ہو جس کا صدور ہونا. کیونکہ دیکھیں، اگر ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کے جوابات، اس اعتراض کے جوابات بہت زیادہ ہیں الحمدللہ. چند اعتراضات کے جوابات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلا جواب اس کا یہ کہ دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کی 3 سال کے اگر عرصے کی زندگی کو ہم تقسیم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تقریباً 1095 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، کم و بیش. 1095 میں اگر آپ 5374 احادیثوں کو تقسیم کرتے ہیں 1095 دنوں پر تو یہ بن جاتا ہے 4.90. یعنی تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 5 احادیث کے لگ بھگ روزانہ کی بنتی ہیں. یعنی روزانہ کی 5 احادیث جو ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی. تو اگر 3 سال کے عرصے میں یہ کنٹینیو روزانہ 5 حدیثیں حفظ کر رہے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو عقل میں نہ آنے والی بات ہو. اور جہاں تک رہا عزیزان گرامی دوسرے صحابہ کا تعلق کہ دوسرے صحابہ اکرام جو رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے کیوں نہیں کیا، تو یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق کی طرف سے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جتنی چاہے توفیق بخش دے. کچھ عرصے قبل جو ہے وہ ملتان کے اندر جو ہے وہ ایک میرا لیکچر تھا، اور اتفاق ہے کہ اس لیکچر کا موضوع بھی یہی تھا، حدیث کا دفاع حدیث کے موضوع پر. تو اس لیکچر کے درمیان جو ہے وہ ایک بڑے میاں انہوں نے جو ہے وہ اس بات پر جو ہے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے اعتراض رکھا ہے، بالکل یہی سوال انہوں نے مجھ سے کیا. انہوں نے کہا میمن صاحب یہ کس طرح سے پاسبل ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ تو غالباً انہوں نے کچھ 70 سال کی عمر بتایا کہ میں تقریباً 70 سال کا ہو چکا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کیا پورا قرآن مجید حفظ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، پورا قرآن مجید مجھے حفظ نہیں ہے. تو میں نے وہاں اعلان کیا کہ بھئی یہاں پر کوئی ایسا بچہ موجود ہے اس مجلس کے اندر کہ جو 10 سال کی عمر کا ہو جس کو قرآن حفظ ہو. تو اتفاقاً اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ وہ وہاں پر اس مجلس کے اندر جو ہے ایک 10 سال کا بچہ جو ہے وہ حافظ قرآن نکل آیا. میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نے کہا دیکھیں آپ 70 سال کے، آپ کی پیدائش کے 60 سال کے بعد کم و بیش یہ بچہ دنیا میں آیا. میں نے کہا آپ کے پیدائش کے 60 سال بعد آنے والا بچہ پورا قرآن حفظ کر لیا اس نے، اور آپ اس بچے سے 60 سال پہلے آئے اور آپ نے ایک پارہ بھی حفظ نہیں کیا. انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا جب یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے تو پھر یہ کس طرح سے ممکن نہیں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں تشریف لائے، ایمان لائے، تو انہوں نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو حفظ کر لیا 5374 جو روزانہ کی جو ہے وہ 5 حدیثیں بنتی ہیں، تو پھر جب وہ ممکن ہے تو پھر یہ کیوں کر ممکن نہیں ہے؟ تو الحمدللہ مجلس برخاست ہونے سے قبل ہی ان کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی، انہوں نے باقاعدہ اس بات کو قبول کیا. تو محترم ناظرین اکرام ایسی کوئی اچھلوبی والی بات نہیں ہے. اور بہت زیادہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو منکرین حدیث ہے، جو پرویز وغیرہ ہیں، اور یہ لوگ اس قسم کے جو ہے وہ اسلم جہراج پوری ہے، یہ لوگ خامہ پلی کی یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ جی صحابہ اکرام نے جو ہے تقریباً 6 لاکھ احادیث جو ہے وہ روایت کی ہیں، اور کس طرح سے ممکن ہے کہ 6 لاکھ احادیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی جا سکے. اب اگر آپ اس کو بھی اس طرح سے اس زاویے سے اور اس اینگل سے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کو اور ہم دن نکالتے ہیں تو یہ 8395 دن بنتے ہیں. 23 سالہ جو دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دن، ان کو اگر ہم تقسیم کرتے دنوں پر تو یہ 8395 دن جو ہے ناظرین اکرام بنتے ہیں. اور اگر ہم 6 لاکھ کو 8395 پر تقسیم کرتے ہیں تو تقریباً یہ روزانہ کی 71-72 احادیثیں بنتی ہیں. یعنی وہ صحابہ اکرام جو ایک جم غفیر تھے، تقریباً اذان گرامی 60 کے قریب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھا کرتے تھے. پھر دیگر صحابہ اکرام حدیث کو لکھنے پر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حفظ کرنے کے اوپر مامور تھے، اور دیگر کئی ایسے صحابہ اکرام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں اور بایاں بازو تھے، چلتے پھرتے رسول اللہ کی تعلیمات کو دیکھ رہے. پھر گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، 9 بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں. لوگ کہتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی 9 بیویوں کی؟ تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 9 بیویاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت دی تھی کہ یہ 9 بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی زندگی کی بہترین داعیاں تھیں.
بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تبلیغ انہوں نے کی ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی مبارک زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کا ایک پہلو بھی مخفی رہے، اسی لیے اللہ کے رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات دی، اور وہ 9 کی 9 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک باریک سے باریک عمل کو نقل کیا کرتی تھیں۔ کھانا پینا، گھر کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے کیا کرتے، مسواک کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو ہے وہ ہاتھ بٹایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرتے تھے۔ عجیب قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو صرف جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک ہی زاویے کو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی 9 بیویوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے آپ سے تعلقات قائم کیا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 9 بیویوں کے پاس جا کے تعلقات قائم کیا کرتے تھے، بتانا یہ مقصود تھا امت کو کہ تم اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرو۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں اور آپ نے اتنی مصروفیات کے باوجود بھی آپ نے ان کو ٹائم دیا ہے، تو ایک امت کے لوگوں تم کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دے سکتے؟ سوچنے کا معیار ہوتا ہے، ہر چیز کے 2 اینگل ہیں، ایک نیگیٹو سوچ ہے اور ایک پازیٹو سوچ ہے۔ آپ کیوں غلط سوچتے ہیں؟ اچھی سوچ رکھیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے فیصلے بھی اچھے ہوں گے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مبارک زندگی کو ہم تقسیم کر دیتے دنوں پر، 8395 دن بنتے ہیں، اور 6 لاکھ احادیث جو منکر حدیث کہتے ہیں کہ 6 لاکھ حدیث کا ذخیرہ کہاں سے آیا، کیسے یاد ہوا، تو 6 لاکھ کو اگر ہم ان 8395 کے اوپر تقسیم کرتے ہیں تو یہ روزانہ کی 71 یا 72 احادیث بنتی ہیں۔ تو الحمدللہ وہ لوگ جن کا اوڑھنا بچھونا ہی پیغمبر علیہ السلام کی حدیث تھی، اور آخری حجت الوداع کے موقع پر تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد موجود تھی، تو اگر 1 لاکھ کے قریب صحابہ نے اگر 6 لاکھ حدیثیں روایت کر دی تو ہر ایک صحابی کے حصے میں صرف 6 حدیثیں آتی ہیں۔ تو بتائیے، ایمانداری کی سوچ سے بتائیے، انصاف کی نظر سے سوچئے، تحقیق کی نگاہ سے کہ کیا یہ بات کوئی ایسی ہے جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو؟ تو لہٰذا یہ بیکار کی جو ہے وہ فضولیات ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے اعلیٰ قسم کی بات یہی ہے کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہی ذمہ داری لے لی دین اسلام کو گھر گھر پہنچانے کی، دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔